بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا لیکچر نمبر 33 کریں گے۔ اس میں بھی جو بھی آپ لوگوں کے جتنے بھی مین MCQs ہیں، جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہوتے ہیں، مین کنسیپٹس ہوتے ہیں، وہ میں سارے آپ لوگوں کو کلیئر کروا دوں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے شیئر بھی آپ لوگ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو میں پرسنل سیلنگ کی آج ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پرسنل سیلنگ میں ٹاسک کون کون سے کرنے ہوتے ہیں۔ پرسنل سیلنگ جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا 4 طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی ہیڈنگز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ MCQs میں جسٹ ہیڈنگز ہی آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو 4 طرح کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے بکنگ آف آرڈرز، دوسرا سٹیپ ہوتا ہے پروسیسنگ آف آرڈرز، تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کریٹو سیلنگ، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے مشنری سیلنگ۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے بکنگ آف آرڈرز، اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو سیلز پرسن ہوتے ہیں، انہوں نے کسٹمرز کے ساتھ انہوں نے کنسلٹنگ کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر ان کے آرڈرز انہوں نے لینے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا، وہ آرڈر بک کراتے ہیں ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ تک، کہ ہمیں یہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے نا ہمیں یہ آرڈر چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بکنگ آف آرڈرز۔ دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پروسیسنگ آف آرڈرز۔ یہ وہ پرسنل سیلنگ ٹاسک ہوتا ہے جس میں سیل پرسن کو جب ایک دفعہ آرڈر ریسیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ڈیلیوری کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، پیکیجنگ وغیرہ کرنا، ڈیلیوری وغیرہ کی ساری چیزوں کو دیکھنا، یہ ہوتا ہے پروسیسنگ آف آرڈرز، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے بھجوا دیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ یہاں پہ صرف ہینڈلنگ کو اور ڈیلیوری کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کریٹو سیلنگ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ پرسنل سیلنگ ٹاسک ہوتا ہے جس میں سیلز پرسن بائرز کو زیادہ پرسویڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدیں، ان کو پروڈکٹس، اپنی مختلف پروڈکٹس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو کریٹو میسیجز بھیجتے ہیں، جیسے ای میلز کے تھرو بھیج دیا یا ویسے میسیجز وغیرہ بھیج دیا۔ ایک کریٹو ویز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ پرسویڈ ہوں، وہ زیادہ امپریس ہوں ان کے میسیجز سے۔ اور اس کے علاوہ سیلز پرسن جو ہے نا وہ مختلف کریٹو آئیڈیاز کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کے مارکیٹ سے ریلیٹڈ اپنے تجربے کی بنا پہ کریٹو آئیڈیاز وغیرہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے لوگ زیادہ ہم سے امپریس ہوں گے، ہمارے سیلز کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے کریٹو سیلنگ۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے دیٹ از اے مشنری سیلنگ۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، بائرس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بائرس کے گھر تک اپنا پروڈکٹ بھجوا دینا، دیٹ از اے مشنری سیلنگ۔ اس میں سیلز پرسن اپنی مرضی سے والنٹری سروسز پرووائڈ کرتا ہے بائرس کو، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے آرڈر بک کروایا ہوتا ہے وہ آرڈر ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مشنری سیلنگ۔ تو یہ چاروں اسٹیپس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ جو سیلز والے جو سارے کام ہوتے ہیں نا، اس سارے کاموں کو سیلز مینیجر دیکھتا ہے۔ سیلز مینیجر کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، وہ جتنے بھی سیلز سے ریلیٹڈ جتنے بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا، ان سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سیلز مینیجر دیکھتا ہے۔ سیلز کو بڑھانا اور سیلز کو کنٹرول کرنا، یہ دو جو ہے نا بیسک اس کے ڈیوٹیز میں آتا ہے سیلز مینیجر کی۔ اچھا، اس میں جو پورا جو سیلز مینیجر جو کام کرتا ہے نا، یہ 3 طریقے سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے آرگنائزیشن آف ٹیم، یہ ایک ٹیم بناتا ہے سیلز مینیجر جو ہوتا ہے نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ٹیم ہوتی ہے نا، یہ سارے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیلز سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیجنز لیے ہوئے ہوتے ہیں نا سیلز مینیجر نے، ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کروانا، یہ ہوتا ہے اس ٹیم کا کام۔ سیلز مینیجر خود بندے چنتا ہے اپنے ٹیم کے لیے، وہ مختلف لوگوں سے ٹیسٹ لیتا ہے، انٹرویو لیتا ہے، اور جو صحیح بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیم کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ٹیم بن جاتی ہے، آرگنائز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف دوز پلانس۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں یہ جو پوری سیلز ٹیم بنی ہوتی ہے نا، یہ وہ سارے پلانس امپلیمنٹ کرواتے ہیں جو کہ سیلز مینیجر کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سیلز مینیجر ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر سیلز پرسن کا کیا ریجن ہوگا، کیا کوٹا ہوگا۔ کوٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سیلز پرسن جو ہے نا، اس نے کون کون سے ریجن میں جا کے کون کون سی چیز کتنی مقدار میں بیچنی ہے، اتنی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ والا جو سیلز پرسن ہے اس نے فلاں علاقے میں جانا ہے اور اس نے وہاں پہ کم سے کم ہماری ساری چیزوں میں سے 50 پروڈکٹ لازمی اس نے وہاں پہ جا کے بیچنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں پرسنل سیلنگ۔ اچھا، اس میں کوٹاز اور ریجنز ازائن کر دیے جاتے ہیں سیلز پرسنس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ایک اور چیز آتی ہے ٹیریٹری مینجمنٹ، یعنی کہ جب سیلز مینیجر ہی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو سیلز پرسن ہے وہ کس کس علاقے میں جائیں گے،
کس راستے کے تھرو جائیں گے اور کس چیز کے تھرو جائیں گے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیا چیز استعمال کریں گے، یہ ہوتا ہے روٹ پلان. تو سیلز مینیجر جو ہوتا ہے نا، اس کا یہاں پہ یہ 3 طرح سے یہ کام کرتا ہے. پہلے ٹیم آرگنائز کرتا ہے، پھر اپنے پلانس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، اور ٹیریٹری بھی مینیج کرتا ہے، کس کس علاقے میں انہوں نے جانا ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں پرسنل سیلنگ کا سارا جو پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرسنل سیلنگ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے پراسپیکٹنگ اور کوالیفائنگ کی جاتی ہے. پراسپیکٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جتنے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ کسٹمرز ہو سکتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ہوتی ہے پراسپیکٹنگ. یعنی کہ آپ فار ایگزامپل آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ ایسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کی عمر 11 سے لے کے 25 سال کے درمیان ہے. تو آپ لوگ جب یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ 11 سے لے کے 25 سال کے درمیان کی عمر کے لوگ یہ ہمارے فلاں فلاں علاقے میں اتنے اتنے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. ٹھیک ہے، پروسپیکٹنگ کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کوالیفائنگ کا. کوالیفائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا، آئیڈینٹیفائی آپ لوگوں نے کر لیا نا، اس میں کتنے لوگ آپ کا پروڈکٹ خرید سکتے ہیں، یا کتنے لوگوں کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ آپ کو پے کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدیں گے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوالیفائنگ. ٹھیک ہے، پروسپیکٹنگ میں آپ لوگ زیادہ لوگ ڈالتے ہیں، زیادہ لوگوں کو آپ لوگ جتنے متوقع کسٹمرز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سارے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کوالیفائنگ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے جو پروسپیکٹنگ میں اپنے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کیا، جو ان کی ایک طرح سے آپ لوگ چھانٹی کر لیتے ہیں کہ اس میں سے اتنے لوگ ہیں جو کہ ہمارا پروڈکٹ خرید سکتے ہیں. اس میں جو پروسپیکٹنگ اور کوالیفائنگ ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو آپ لوگ لوکیشن دیکھتے ہیں، لوکیشن آف دا انڈسٹری. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کا جو ہے وہ ڈیسیجن میکر کون ہے، وہ کس طرح سے ڈیسیجن لیتا ہے. اس سے ریلیٹڈ سارے جو ہے نا وہ بائر سے ریلیٹڈ آرڈر کا سائز. ٹھیک ہے، کتنا جو ہے نا وہ آرڈر جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں یا ہم لوگ بھجوا سکتے ہیں. پیمنٹ، موڈ آف پیمنٹ، کس موڈ سے کس طریقے سے پیمنٹ لینی ہے. آرگنائزیشن کے پاس پریکٹسز کیا ہیں، وہ پہلے کس طرح سے کام کرتی تھی، اور ابھی آرگنائزیشنز کے کرنٹ پرابلمس کیا ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر دیکھتے ہیں پرسنل سیلنگ کے پروسیس کے اندر. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پراسپیکٹنگ کی، یعنی کہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا پوٹینشیل کسٹمرز کو، جتنے مطلب متوقع کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو بتانا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں. اس کے لیے 2 ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سنو بال ٹیکنیک اور دوسری ہوتی ہے کولڈ کنورژن ٹیکنیک. یہ ہم لوگ کو KMC کی اس میں بہت آتی ہے. سنو بال ٹیکنیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو بال ٹیکنیک وہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں نا، جو کہ آپ کے پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ کسٹمر جو کہ بار بار آپ سے چیز لیتے ہیں، آپ ان کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ بکوائیں، آپ زیادہ کسٹمرز کو ہماری چیز کے بارے میں بتائیں. یہ ہوتی ہے سنو بال ٹیکنیک. ٹھیک ہے، دوسری جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کولڈ کنورژن ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ ہوتی ہے کولڈ کنورژن ٹیکنیک. ٹھیک ہے، اب جو پراسپیکٹیو بائرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کن فیچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بائرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک تو آپ لوگ ایج کی بیس پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، دوسرا آپ لوگ انٹرسٹ کی بیس پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، اس انٹرسٹ کی بیس پہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا انٹرسٹ رکھنے والے لوگ آپ کے بائر ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بائر کے پریفرنسز کو بھی دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ پروسپیکٹیو بائر کے کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں، تو یہ تینوں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اچھا، اب ہم لوگوں نے یہ تو بات کی کہ پرسنل سیلنگ میں کسٹمرز کے پاس جایا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو اپروچ کیا جاتا ہے. اپروچ کرنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کسٹمر سے اپوائنٹمنٹ لیں پھر جائیں ان کے پاس. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیے بغیر ہی جائیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں تو اس میں کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لے کے جانے کا ایک جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں نا، ان میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمرز ہیں نا وہ آپ کی بات پراپر طریقے سے سنیں گے. ان کو پتہ ہوگا یہ بندہ پہلے مجھ سے اس نے ٹائم لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ آپ کی بات کو پراپر طریقے سے سنیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کسٹمرز کو یہ بھی فیل ہوگا کہ آپ ان کے ٹائم کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگ ان کے ٹائم کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ 2 فائدے ہو گئے ایک تو اپوائنٹمنٹ کے. اچھا، اپوائنٹمنٹ لینے کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ کسٹمر سے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسٹمر آپ کو انکار کر دیں ملنے سے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے.
اور دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں نا تو ایک ٹائم سیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے جانا ہے اپنے اگلے بندے سے ملنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیلس پرسن اس ٹائم پہ نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو اپوائنٹمنٹ کا یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگ اپوائنٹمنٹ کے بغیر چلے جاتے ہیں اس میں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ سیلس پرسن کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے ٹائم کا کنٹرول، کہ وہ جب چاہے چلا جائے، اس میں وقت جو ہوتا ہے نا وہ اگلے بندے کا ٹائم نہیں دیکھا جاتا، سیلس پرسن خود اپنی مرضی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹائم جو ہے نا وہ سیلس پرسن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ سیلس پرسن کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ ملنے سے انکار کر دے گا یا اپنا وقت دینے سے انکار کر دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے جانے کے یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ کسٹمرز یہ فیل کرے گا کہ یہ بندہ کوئی آرگنائزڈ ہے ہی نہیں، یہ کس قسم کا بندہ ہے جو کہ نہ پہلے پوچھا نہ کچھ منہ اٹھا کے آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کسٹمر یہ فیل کر سکتے ہیں کہ یہ آرگنائزڈ بندہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنل بندہ ہے ہی نہیں، تو یہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے جانے کے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ خیر، آپ نے اپوائنٹمنٹ لی نہیں لی، جس طریقے سے بھی آپ گئے نا، آپ ایک دفعہ چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ پہنچ گئے، جو بھی آپ لوگوں کے کسٹمر تھے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایک ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ فارماسیوٹیکل اگر آپ لوگوں کا پروڈکٹ ہے، آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پرسنل سیلنگ میں آتا ہے نا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب فار ایگزامپل آپ ہاسپٹل پہنچ گئے، چاہے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا چاہے آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا، جب ایک دفعہ سیلس پرسن پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر بھی ان کو وہاں پہ کچھ بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا بیریئر تو سیکیورٹی گارڈ ہوگا جو کہ اندر جانے نہیں دے گا، اگر سیکیورٹی گارڈ اندر جانے بھی دے تو اگلا جو ہے نا وہ بیریئر ہوگا ریسیپشنسٹ، ٹھیک ہے، شاید وہ نہ جانے دے، وہ نہ ملنے دے، اس کے بعد اگلا ہو سکتا ہے جونیئر آفیسر۔ تو یہ 3 طرح کے بیریئرز ہو سکتے ہیں، یہ بیریئرز اپنے یاد کرنے آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں۔ اب بیریئرز تو ہوتے ہیں، اب ان بیریئرز کو ہینڈل کرنے کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ آ گئے، اب بیریئرز بھی ہیں، بیریئر کو پھر آپ لوگوں نے ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ سیلس پرسن سیکیورٹی گارڈ یا ریسیپشنسٹ سے ریکویسٹ کرے، اپنی آرگنائزیشن کا نیم استعمال کریں کہ میں فلاں کمپنی سے فلاں آرگنائزیشن سے بندہ آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی طرف سے کوئی چھوٹا سا گفٹ بھی ان کو دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو اندر جانے دے۔ رشوت تو پھر چلتی ہے نا، خیر ہر کہیں۔ اچھا خیر، آپ نے اب بیریئر کو بھی ہینڈل کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ریسیپشنسٹ کو بھی لالچ دے دیے گفٹ کا، آپ نے اس کو گفٹ دیے، ریسیپشنسٹ آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اندر چلے جاؤ۔ اب آپ اندر چلے گئے، اندر جا کے اپنے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، فار ایگزامپل ڈاکٹر کے روم میں آپ چلے گئے اپنے پروڈکٹ کو لے کے، وہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اور ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کو، آپ نے اپنے پروڈکٹ کی فل ایکسپلینیشن دینی ہے، اس کے سارے فیچرز، اس کے سارے یوزز، اس کے سارے بینیفٹس، یہ کس کس نیڈ کو پورا کرتا ہے، یہ کس کس کام کے لیے ہے، وہ ساری آپ لوگوں نے وہاں پہ فل ایکسپلینیشن دینی ہے۔ اور ایک بات سیلس پرسن کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس وہ ساری ضروریات کی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہونی چاہیے، جیسے کوئی پیج ہو گیا، بروکرز ہو گئے، نوٹ پیڈ، کیلکولیٹر ہو گیا، پین ہو گیا، چارٹس ہو گئے، مختلف جتنی بھی چیزیں پریزنٹیشن میں چاہیے ہوتی ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہوں، وہاں پہ پھر جا کے وہ کہانیاں چھوڑے اور وہ وہاں پہ پریزنٹیشن دے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی پرسنل سیلنگ۔ اب ہم نے پروموشن مکس جو تھا نا اس میں 4 چیزیں تھیں، ایڈورٹیزمنٹ، دوسری چیز کیا تھی؟ پرسنل سیلنگ، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ بھی پڑھ لی، پرسنل سیلنگ بھی پڑھ لی۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سیلز پروموشن کے بارے میں، اگلے لیکچر میں ہم لوگ سیلز پروموشن پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔